الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والدین رحمتا للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب وقار خوش بہستان کے مہمان ثنا خان میں آپ کا میزبان ایک دفعہ پھر حاضر ہے، اور ایک دفعہ پھر ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر محمد حنیف بیگ صاحب ہماری اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔ اور ہمارے درمیان صدارت کی کرسی پر آل نبی اور آل علی صاحبزادہ سید محمد سلمان شاہ صاحب گیلانی دام فرقات عالیہ صدارت کی مسند پر جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کی محبتیں ہیں کہ یہ ہمیں وقت عطا فرماتے ہیں، بار بار ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اسٹوڈیو پر چار چاند لگ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج میں چاہتا ہوں کہ اصلاح کے حوالے سے گفتگو ہو جائے۔ حضرت بہلول دانا کی میں بات کر کے آپ کی طرف آتا ہوں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے خلیفہ وقت حضرت ہارون رشید کا گزر ہوا۔ جب وہ خلیفہ وقت آئے تو پروٹوکول بھی ساتھ آتا ہے۔ جب خلیفہ وقت حضرت ہارون رشید آئے تو ان کے حواریوں نے آ کر روڑیں صاف کرنا شروع کر دی، بے پیچھے ہو جاؤ، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ وہیں پہ درمیان میں حضرت بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب ان کو اٹھایا گیا تو حضرت بہلول دانا ضد ہو گئے کہ میں نہیں اٹھوں گا، بادشاہ وقت کا پہنچ ہو گیا۔ بادشاہ وقت اپنے گھوڑے سے اترے، پوچھا بھی بہلول سارا زمانہ مجھ سے ڈرتا ہے، دور بھاگ گیا، تو یہاں سے نہیں ہلا۔ تو حضرت بہلول دانا تھے کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہ جو پروٹوکول آج آپ کے ساتھ ہے نا، کل یہ کسی اور کے ساتھ تھا۔ جس پروٹوکول میں آپ پھر رہے ہیں نا، یہ کل کسی اور کے ساتھ تھا، کل آپ نہیں ہوں گے، یہ پروٹوکول کسی اور کے ساتھ ہوگا، دنیا فانی ہے، چلے جانا ہے۔ بادشاہ خوش ہوا بات سن کر اور زمین پر آیا اور آ کر بہلول سے کہنے لگا کہ بہلول مانگ کیا مانگتا ہے، تو نے مجھے ایسی آنکھیں کھولی ہیں، میں خوش ہو گیا۔ تو حضرت بہلول دانا مسکرا دیے، تو کہنے لگے بادشاہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، تو مجھے دنیا کے بارے میں ڈال رہا ہے، مجھے تجھ سے کیا غرض ہوگی؟ کہنے لگا میں بادشاہ وقت ہوں، مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے، تو جھونپڑی میں رہتا ہے، ککھوں کی جھونپڑی میں رہتا ہے، تیرے کپڑے سلے ہوئے نہیں ہیں، پھٹے ہوئے تیرے کپڑے ہیں، جوتا تیرے پاؤں میں نہیں ہے، حالت زار ہے تیری، مانگ کیا مانگتا ہے، تجھے میں سب کچھ عطا کروں گا۔ تو حضرت بہلول دانا مسکرا کے پتہ کیا فرما لگے شاہ صاحب، کہنے لگے بادشاہ سلامت مجھے یہ بتا، تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے، نہ تیرا رب کوئی اور ہے نہ میرا رب کوئی اور ہے، جو اللہ بادشاہ کو اتنا دے رہا ہے، کیا خیال ہے مجھے نہیں دے گا؟ جس رب نے تجھے دیا ہے وہ رب مجھے بھی تو دے گا نا، تو میں تجھ سے کیوں مانگوں، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اللہ والوں کے سکھانے کا انداز ہی جدا ہوتا ہے۔ تو آپ بھی کچھ اس طرح کے حوالے سے اور اصلاحی حوالے سے کوئی بات چیت ایسی سنائیں کہ آج گفتگو کا میں چاہتا ہوں کہ انداز ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حافظ محمد عزیر علی جماعتی صاحب، آپ کا یہ پروگرام اتنا اچھا، اتنا خوبصورت، جو کہ بہت لائق ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ اللہ پاک سلامت رکھے۔ میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ نے بہت پیاری بات کی ہے، اس سے ریلیٹڈ بات کرتا ہوں۔ ایک فقیر کسی مالدار کے پاس جاتا ہے کہ مجھے 100 روپیہ دے، میں نے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے۔ وہ مالدار کہتا ہے کہ میں 100 روپیہ دوں گا، تم نے روٹی کھانی ہے تو کھا لے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے 100 روپیہ روٹی کے لیے نہیں چاہیے، رزق کے لیے نہیں چاہیے، میری ایک اور ضرورت ہے، میں نے وہ پوری کرنی ہے، مجھے وہ دے۔ وہ مالدار کہتا ہے کہ نہیں، میں تم کہو کہ روٹی کے لیے دے تو میں دیتا ہوں، ورنہ میں نہیں دیتا۔ اس فقیر نے کہا نہیں، روٹی اور روزی کا مالک میرا اللہ ہے، مجھے اور ضرورت ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے 100 روپیہ دے۔ اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ وہ فقیر چلا گیا۔ ابھی فقیر تھوڑی دور گیا ہے تو شامیانے شادی کے لگے ہوئے ہیں، ویٹر آیا، اس سے تھوڑا سا ٹھوکر لگی، سارا کھانا نیچے گر گیا۔ وہ فقیر وہاں بیٹھا اور اس نے کھانا شروع کر دیا۔ اس میں سالن بھی تھا، چاول بھی تھے، سب کچھ تھا۔ وہی مالدار اسی ولیمے میں آ گیا۔ اس نے دیکھا یہ تو وہی فقیر ہے اور کھانا کھا رہا ہے۔ اس نے کہا تو وہی فقیر ہے؟ ہاں۔ اس نے کہا مالدار سیٹھ صاحب میں وہی فقیر ہوں، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے 100 روپیہ روٹی روزی کے لیے نہیں چاہیے، میری روٹی اور روزی کا مالک میرا اللہ ہے، جو کچھ تو نے کھانا ہے وہی اللہ نے مجھے دے دیا ہے، مجھے اور ضرورت تھی۔ اس نے کہا یہ کیسی بات کی؟ اس نے کہا یہی بات ہے کہ آج کل میں نا اپنے رب کا نافرمان ہوں، روٹی مجھے بھی دی ہے لیکن زمین پر بٹھا کے دی ہے۔ جس دن میں اپنے رب کا فرمان بردار ہو گیا، مجھے بھی اسی کرسی پہ بیٹھ کر اس کی آنکھیں کھل گئی سیٹھ کی۔ اس نے کہا یار کوئی اور اچھی بات بتا۔ اس نے پھر اصلاحی بات کی۔ اس نے کہا سیٹھ صاحب اپنے اندر بھی جھانکا کرو،
اب اس نے بہت پیاری بات کی, وہ آپ کو سناتا ہوں. برے بندے نو میں لبن ٹریا تے برا لبا نہ کوئی. برے بندے نو میں لبن ٹریا تے برا لبا نہ کوئی, جب اندر چاتی پائی میں تو برا نہ کوئی. اس نے اپنے آپ کو اتنا عاجز اور نافرمان سمجھا, اور اس نے اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ برے بندے نو میں لبن ٹریا تے برا لبا نہ کوئی, جب اندر چاتی پائی میں تو برا نہ کوئی. اس کے بعد وہ بہت پیاری بات کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ایک بات سیٹھ صاحب اور بھی سنتے جاؤ, نہ غریب نو ویکھ کے ہسیا کر تے نہ بری نظر دے نال تکیا کر. نہ غریب نو ویکھ کے ہسیا کر نہ بری نظر دے نال تکیا کر, لوگاں دے عیب لبدا ہے فریدا کدی اپنے اندر بھی تکیا کر. اور اس سیٹھ کی آنکھیں کھل گئی. اس کے بعد سیٹھ نے کہا یار بہت اچھی بات کی, مجھ سے تو غلطی ہو گئی, تیرا تقوی اتنا ہے, تیرے اندر سچائی اتنی ہے. تو اس نے کہا کوئی وقت میرے اوپر بھی ایسا تھا, میرے اوپر ہی ایسا تھا, لیکن جب میں اللہ کے قریب ہوا, میں نے توبہ کی, تو اللہ مجھ پر بھی مہربان ہوا. بات تو یہی ہے. فقیر نے کہا وہ کیسے؟ پھر حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں ہے سارا جہاں اس کا جو مسکرانا سیکھ لے, ہے سارا جہاں اس کا جو مسکرانا سیکھ لے, روشنی ہے اس کی جو شمع کو جلانا سیکھ لے. ہر گلی ہر راہ میں مسجد ہے اقبال, مگر خدا ہے اس کا جو سر کو دل سے جھکانا سیکھ لے. واہ واہ, جو سر کو جھکانا سیکھ لے. واہ واہ واہ, کیا کہنے کیا کہنے. تو اس کے بعد ایک اور سرائکی میں بات اسی سیٹھ نے کہی, آج تو تسلسل آ گیا, بالکل تسلسل بن گیا. ہاں تسلسل بن گیا, کہ میں بھی اس وقت سے اس وقت کی طرف آیا ہوں. تو ہے تو سرائکی میں, لیکن بہت اچھی بات کی. اس نے کہا گناہ گار جے اساں بندے ہاں بہوں گندے, گناہ گار جے اساں بندے ہاں بہوں گندے ہاں, تیری حکم عدولی ہر ویلے تے غلط کریندے ٹھندے ہاں, تو رحمان ہے آسیاں تے رحم چا کر, ول بھی تیڑے بندے ہاں تونے مندے ہاں. ہائے 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 ہائے, واہ واہ, کیا بات ہے کیا بات ہے. یہی تو بات ہے, اور صوفیوں کا انداز, اور یہ جو نصیحت آموز واقعات ہوتے ہیں نا, مسلم شریف بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے. تو وہ بزرگان دین کا اقتباس جو ہوتا ہے, پھر اس میں سے جو سبق نکالتے ہیں, وہ یقیناً زندگی میں بدلاؤ آنے کے لیے ایک لفظ کئی دفعہ کافی ہوتا ہے. زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے, کوئی ایسا لفظ, کوئی دل پہ بات ہے, بات دل پہ لگ جائے. اگر دل پہ لگ جائے تو زندگی بندے کی پوری کی پوری. پھر وہ دونوں دوست بن گئے, ایک ہی ٹھوکر لگی تھی, دوست بھی بن گئے, اور ہم آپ کی اور سب کی اصلاح بھی ہوئی. ماشاءاللہ, اسی پیغام کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے. اس طرح کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں آپ ڈاکٹر حنیف صاحب سے سنتے رہیں گے, اور یہ ہمارے پروگرام میں انشاءاللہ آتے جاتے رہیں گے. ان کا اپنا گھر ہے, اپنا پروگرام ہے, جب چاہیں آپ تشریف لائیں. اسی کے ساتھ ہی آپ نے میزبان محمد ظہیر علی جماعتی کو دیجیے اجازت. اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.